نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ سے ہمیں تین پہلو نمایاں طور پر معلوم ہوتے ہیں جو ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہیں۔ پہلے نمبر پر صداقت، پھر وفاداری اور تیسرے نمبر پر جانثاری۔ یہ اوصاف باقی اصحاب میں فردن تو تھے، لیکن ان کے جامع سیدنا صدیق اکبر تھے۔ یہ سب اوصاف کسی میں پائے تو گئے، مگر کمال درجے کے یہ اوصاف امام الصحابہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پائے گئے۔ پہلا وصف صداقت۔ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں نے جس پر بھی اسلام کو پیش کیا اس نے مجھ سے دلیل مانگی یا کچھ وقت مانگا، مگر جب ابو بکر کو پتہ چلا کہ محمد بن عبداللہ نے محمد الرسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا تو بغیر کسی تدبر کے، بغیر کچھ مہلت طلب کیے نبوت کی تصدیق کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت اسلام کر لی۔ صرف یہ نہیں بلکہ فوراً جا کر اپنے اسلام کا اعلان بھی کر دیا، اسلام قبول کیا، اپنے دل کو ایمان پر ایسا ثابت قدم کیا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابو بکر کے ایمان کی گواہی دینی پڑی، کیونکہ صدیق اکبر نے اپنا ظاہر اور باطن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھ چھوڑا تھا۔ صداقت و سچائی کے اس اعلیٰ پیمانے پر فائز ہونے کے باعث پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب جبریل امین کو بھی خدائے لم یزل کی طرف سے صدیق کا لقب لے کر آنا پڑا۔ جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سے واپسی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ، سرداران مکہ کو ایک ہی رات میں اسراء اور معراج کا واقعہ سنایا تو سب نے انکار کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی رات میں ساتوں آسمانوں کی سیر کر گئے۔ بھاگے در صدیقی پر پہنچے۔ ابو جہل آگے بڑھ کر کہنے لگا، ابو بکر تجھے کچھ علم ہے؟ تیرا ساتھی کیا کہتا ہے؟ اس نے تو عجیب و غریب بات کی ہے کہ ایک ہی رات میں ساتوں آسمانوں کی معراج کر آیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اگر یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے تو سن لو، انہوں نے یہ سچ کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تصدیق کی بھی انتہا کر دی تو پھر صداقت کا لقب کیوں نہ ملتا کہ ایمان ایسا ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق و تائید کرتے۔ دوسرا وصف وفاداری۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وفاداری بھی کمال درجے کی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری کی کیا کیا مثالیں دی جائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری حیات ہی نبی علیہ السلام کے ساتھ وفاداری اور محبت سے بڑی پڑی ہے۔ ہجرت کے موقع پر جو وفاداری حضرت ابو بکر صدیق اور خاندان صدیق نے دکھائی، دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر ہے۔ تو پاک پیغمبر نے پھر نوازا اور فرمایا، انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، کہ جس طرح تم غار میں میرے ساتھی تھے اسی طرح حوض کوثر پر بھی میرے ساتھی ہوگے۔ تیسرا وصف جانثاری۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ جانثاری بھی کمال درجے کی تھی۔ ہجرت کے موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہوتے، کبھی بائیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، ابو بکر کیا ہوا تمہیں جو کبھی میری دائیں جانب آتے ہو، کبھی بائیں جانب، کبھی آگے کبھی پیچھے، خیر تو ہے، کیا ہوا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ مجھے خدشہ لاحق ہوتا ہے کہ دشمن آپ کے دائیں جانب سے وار نہ کر دے تو میں دائیں جانب آ جاتا ہوں، پھر مجھے خوف ہوتا ہے بائیں جانب سے نہ آ جائے تو میں بائیں جانب سے آ جاتا ہوں، پھر ڈر ہوتا ہے
آگے سے یا پیچھے سے حملہ آور نہ ہو تو کبھی آگے ہو جاتا ہوں، کبھی پیچھے آ جاتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تیرا ان دو کے بارے میں کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ کی ذات ہو؟ کیا جانثاری اور محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ اوصاف سب صحابہ میں تھے، مگر کمال درجے کے صرف سیدنا صدیق اکبر میں پائے جاتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان تین اوصاف سے مزین فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔